السلام علیکم۔ NMC TV میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا میرا موضوع بیوروکریسی پر ہوگا۔ مجھے ایک ایکس بیوروکریٹ نے کچھ دن پہلے ایک مراسلہ بھیجا جو مجھے ای میل میں موصول ہوا، تو میں کافی محظوظ ہوا، حالانکہ میں نے یہ چیزیں 20 سال اپنی آنکھوں سے یہ سارا تماشا دیکھا ہے۔ پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، پھر میں اپنے کامنٹس اور ویلاگ کرتا ہوں۔ یہ دراصل ایک سابق ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے انکشافات، دعوے یا الزامات پر ہے۔ حبیب الرحمان بڑے عزیز ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، نواز شریف کے۔ ان کا بیٹا آفتاب حبیب، ہم اس کو چوسنی کہتے تھے، بے ضرر سا فضول سا آدمی، وہ ہمارا بیچ میٹ بھی ہوتا تھا۔ بہرکیف وہ کہتے ہیں جی کہ اچھی دلچسپ باتیں ہیں۔ ایک جج دونوں پارٹیوں سے پیسے لیتا تھا، لیکن فیصلہ انصاف پر کرتا تھا، ہارنے والے کے پیسے واپس کر دیتا تھا۔ اب تو ویسے دونوں طرف سے پیسے لے کے کوئی واپس نہیں ہوتے ہیں۔ طاہرہ سید کو کھر نے فون کیا، آپ لندن جا رہی ہیں؟ میں بھی لندن جا رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، میں آپ کے قابو نہیں آ سکتی۔ ویسے وہ باؤ جی کے قابو آ گئی تھی۔ باؤ جی کا سری پائے فارمولا بہت زبردست ہے۔ ادھر ایک مبشر ہوتا تھا، اسی ہمارا بیچ میٹ مری میں، تو وہ اچھی خاطر تواضع کرتا تھا، تصویریں کھینچتا ہوتا تھا۔ پھر جی انور شمیم کی بیوی اپنا پرس کراچی بھول گئی، پرس لانے کے لیے جہاز خاص طور پر کراچی بھیجا گیا۔ مشرف کے ساتھ نواز شریف کی ڈیل میں مجید نظامی اور میں شامل تھے۔ وہ حبیب الرحمان صاحب خود فرما رہے ہیں کہ وہ بھی شامل تھے۔ پاکستان سٹیل ملز کا چیئرمین عثمان فاروقی ہر مہینے زرداری کو 1 کروڑ پہنچاتا تھا۔ قومی اتحاد کی ایجیٹیشن اور بھٹو کی پھانسی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ ایجیٹیشن کے دوران مولانا مودودی کے نام 30 لاکھ کا غیر ملکی چیک میں نے پکڑا۔ آپ اب فورن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مودودی صاحب کے کام دیکھیں۔ جماعت اسلامی کے 2 اہم آدمی ہمارے لیے انٹیلیجنس کرتے، اور پیپلز پارٹی کے 3 جیالے بھی کوثر نیازی تنخواہ پر کام نہیں کرتے تھے، کوئی کام کروا لیتے تھے۔ وہ مولانا وسکی اسے کہتے ہوتے تھے۔ مولانا غلام غوث اساروی ہم سے 500 روپیہ مہینہ لیتے تھے، جب میں نہیں پہنچاتا تھا خود لینے کے لیے آ جاتے۔ کام کا بندہ وہی ہوتا ہے جو تھوڑی بہت مخالفت کرے اور اندر خانے حکومت کے لیے کام کرے۔ جب بھٹو صاحب پر مقدمہ چل رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے 3 جیالے امان اللہ خان، غیاث الدین جاں باز اور امیر حبیب اللہ سعدی ہمارے لیے خبریں مخبری کرتے۔ انہیں ہم نے سمن آباد کوٹھی لے دی تھی اور سہولتیں بھی فراہم کرتی تھیں۔ شیخ محمد رشید شیخو پورہ میں عورت بن کے دودھ بلو رہے تھے، انہی کی مخبری پر پکڑے گئے۔ مولوی مشتاق کی عدالت میں بم چلانے کی منصوبہ بندی بھی انہی جیالوں نے ہمیں بتائی۔ نواب کالا باغ کو شراب اور عورت سے نفرت تھی۔ چودھری ظہور الہی کو انہوں نے حوالداری پر بحال کر کے ڈیوٹی پر طلب کر لیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو نے آصف علی زرداری کی ایک مونچھ کٹوا دی، دوسری انہوں نے خود منڈوا دی۔ بے نظیر نے زرداری سے مرتضیٰ بھٹو کو صرف پھینٹی لگانے کا کہا تھا۔ فاروق لغاری بے نظیر کی حکومت نہ ختم کرتے تو ایک اہم آدمی قتل ہو جانا تھا۔ جو ارب پتی بھاگ گیا، اس کی سفارش چودھری شجاعت نے کی۔ میں قاسم بھٹی کے گھر مقیم رہا، وہاں 8 من سونا زمین میں دفن تھا۔ عبداللہ ملک اور پروفیسر ایرک سیپرین اوپر کے لیول کے تھے، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کو ملنے والے۔ ایرک سیپرین کمیونزم کے متعلق میرا سورس تھے، 2 دفعہ میں نے انہیں ماسکو کے لیے ٹکٹ لے کے دیا تھا۔ ایرک سیپرین غالباً کیتھیڈرل اسکول میں ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ نواب صادق حسین قریشی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے نواز شریف نے اس کے نام 35 کنال کی سفارش کر دی۔ اقبال ٹکا نے راتوں رات ان 35 کنال پر قبضہ کرایا۔ نواز شریف نے MNAs کے لیے سارے مالشیے ہالیڈے ان میں جمع کرائے تھے۔ وہ جو میں کہتا ہوں کہ اس نے سٹارٹ کیا تھا یہ چھانگا مانگا اور یہ سارا۔ بھٹو صاحب نے قرآن شریف پر لکھ دیا تھا کہ حسنہ شیخ میری بیوی ہے، اس کے گھر سے صرف وہی قرآن شریف چوری ہوا تھا۔ بھٹو صاحب کی پہلی بیگم کے گھر نوڈیرو سے جب زیورات چوری ہوئے تو SP لاڑکانہ پنجل خان ممتاز بھٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
بھٹو صاحب سے کہا سائیں چور تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے فوج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بانٹی، پھر بھٹو صاحب سے معافی مانگ لی۔ بھٹو صاحب پر ہر ایک کی بےزتی کرتے تھے، اس لیے جب انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو ڈاکٹر مبشر حسن، حفیظ پیرزادہ، ملک معراج خالد اور کوثر نیازی وغیرہ جنرل ضیاء سے ملتے، تحفظ مانگتے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہے۔ جام صادق کو نصرت بھٹو نے باسٹرڈ کہا تو اس نے جواب دیا، اماں آپ نے بجا فرمایا۔ پپو کے قاتلوں کو سرعام پھانسی اس لیے دی گئی تاکہ بھٹو کی پھانسی کے لیے لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ جرنیل بھٹو کو مئی جون 1978 ہی میں پھانسی لگا دینا چاہتے تھے۔ ان کی پھانسی پر جنرل ضیاء اور جسٹس انوار الحق متفق تھے۔ جنرل ضیاء کی ہدایت پر میں نے لیاقت باغ فائرنگ کیس تیار کر رکھا تھا کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو کو چھوڑ دے تو پھر اس کیس میں انہیں پھانسی دے دی جائے۔ بدنیتی کا یہ عالم تھا کہ قصاص اور دیت آرڈیننس پاس ہونے کے باوجود اس سے بھٹو کی پھانسی کے بعد نافذ کیا گیا۔ مسعود محمود کو وعدہ معاف گواہ بنانے میں رابطہ کار سیٹھ عابد تھے۔ ضیاء الحق نے خود کو امیر المومنین بنانے کے لیے ریفرینڈم کا فیصلہ کرایا تھا۔ کھر نے جنرل ضیاء کو پریڈ میں اڑانے کا پروگرام بنایا، سیٹھ عابد نے جا کے جنرل ضیاء کو بتا دیا اور اپنا سونا واپس لے لیا۔ نواز شریف سے پہلے ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق نے لفافوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حاجی صاحب نے بعض ویڈیوز کے نام بھی بتائے جنہیں جنرل ضیاء میرے بھائی جنرل مجیب کے ہاتھ لفافہ بھیجتے تھے۔ نور جہاں کے فون پر بھی ٹیپ لگائی لیکن جلدی ہٹا دی کیونکہ وہ گندی گالیاں نکالتی تھی یا اپنے مخاطب سے کہتی تھی سونیا منہونیا۔ ضیاء الحق نے یہ جانتے ہوئے کہ انور شمیم کرپٹ ہے اسے ایئر فورس کا چیف بنا دیا۔ اس کی بیوی اپنا پرس کراچی بھول گئی، پرس لانے کے لیے جہاز خاص طور پر کراچی بھیجا گیا۔ گورنر پنجاب جنرل جیلانی کو شراب ہلاکو خان سپلائی کرتا تھا۔ جنرل جہاں زیب ارباب نے ایسٹ پاکستان سے 50 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ جنرل ضیاء نے اسے سندھ کا گورنر لگایا تو ایک برمی عورت کے پیچھے لگ گیا، اس کے خاوند کو روزانہ پولیس سے جوتے لگواتا۔ ایف کے بندیال جنرل ضیاء کے قدموں میں بیٹھ گیا تو جنرل ضیاء نے ان کے داماد کو کینیا میں سفیر لگا دیا۔ انور سیف اللہ ہیروئن اسمگلنگ میں پکڑا گیا تو غلام اسحاق خان اور کلثوم سیف اللہ دونوں اسے چھڑوانے کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ سابق ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، سابق آئی جی پولیس سندھ و پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے یہ باتیں منیر احمد منیر کو انٹرویو میں 4226 سوالات کے جواب دیے۔ یہ ہے جی سارا معاملہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ آپ اب اس کو بغور دیکھیں کہ یہ ہے کیا، رپھڑا کیا ہے۔ رپھڑا بیسیکلی یہ سارے کا سارا بیوروکریسی کا ڈالا ہوا ہے۔ اب بندہ آئی جی صاحب سے پوچھے کہ آپ کیوں اس ساری چیزوں کا اعلی کار بنے۔ یہ جو بیوروکریٹس ہیں نا، یہ وہ تمسخرہ سا، تماشا سا، راجہ سلطان سکندر اور وہ ہیرو جو سعید میدی جیسے میں سجا ٹٹا نواز شریف کا کہتا ہوں اس کا داماد، ٹھیک ہے نا جی، یہ لوگ چاہتے ہی نہیں۔ اب آئین کی بات کر رہے ہیں، پہلے ہر غیر آئینی کام میں بیوروکریٹس نے مدد کی، اب کہتے ہیں آئین میں پاسبل ہی نہیں، آئین میں پاسبل ہی نہیں۔ انہوں نے غلط کہا۔ آئین آپ کو روکتا ہے کہ آپ نے فیصل براڈا پہ کیوں نہیں ایکشن لیا، جناب دوہری نیشنلٹی پہ، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ عزیز ہے۔ اب سپریم کورٹ کے آگے باؤ جی باقی سارے پہ جاؤ جی پہ جاؤ۔ سپریم کورٹ نے ان سیاستدانوں کو اچھی جوتیاں ماری ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا۔ وہ بلاول بلو رانی نے تو کہہ دیا کہ جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اوپنوں سے۔ بھائی تم ترمیم کر لو، سیدھی سی بات ہے، ایسی کون سی بات ہے، تم ترمیم کر لو۔ میں نے امریکہ کی ایگزامپل دی ہے۔ ایکچولی دا اسپرٹ شوڈ بی سین کہ اسپرٹ اس میں کیا ہے، ایسنس کیا ہے، کیوں سیکرٹ کہا گیا، کیوں اوپن کر دیا جائے۔ اس مطابق امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ امریکہ کی آئین میں امینڈمنٹس ہوئی ہے جناب، اور ایک ہی موضوع پہ بدلتی رہی، ہو سکتا ہے بعد میں پھر سیکرٹ ہو جائے۔ ایبارشن پہ 4 امینڈمنٹس آئیں کانسٹیٹیوشن کی، بلکہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز ایبارشن پہ ریورس ہوتے رہے، پھر دوسرا آتا رہا۔ جیسے نظریہ ضرورت میں
پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا. انٹرپریٹیشنز وہ چینج کرتے رہے, حالات کے مطابق اس کو چلاتے رہے. میں ایک اپنے ذاتی واقعے پہ پھر ختم کروں گا. آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, ارم بخاری ایک خاتون, وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے پنجاب کی, مجھے خیر پتہ ہی نہیں تھا. ڈاکٹرز ہاسپٹل کیس ہوا, شہباز شریف نے مجھے بھیجا. وہ ڈاکٹر اسد اشرف ایک بہت اچھے شخص ہیں, انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بندہ آنیسٹلی انکوائری. میں نے کہا یار میں تو چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ ہوں. چلو جی 2-3 ڈاکٹر بٹھائے, کمیٹی بنی, ہم نے ڈاکٹر فائزہ کے خلاف 302 کا پرچہ کاٹنے کا کہہ دیا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اور میں نے باہر کے کچھ کیسز بھی کوٹ کیے کرمنل نیگلیجنس کے ہاسپٹلز میں. لو جی ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا, میں اکیلا. None of the bureaucrats supported me. None of the politicians, including Shehbaz Sharif, supported me. میرے خلاف تحریک استحقاق, میرے خلاف جسٹس ثاقب نثار کا سٹے اور یرغانہ, میرے خلاف خلیل رمدے صاحب نے بلا لیا چیف سیکرٹری کو, اور مجھے نادیہ مرزا کا ایک پروگرام تھا, یہ بڑی حجابی بنتی ہے بدماش ہپوکریٹ, تو اس میں مجھ سے پوچھ رہی تھی. میں نے کہا جی وہ رمدے صاحب کی بیگم کو ادھر ڈال دیا گیا ہے. ڈاکٹر فائزہ چیئرپرسن ہوتی تھی یہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے. ارم بخاری ادھر ڈی جی تھی اس کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی. ارم بخاری نے مجھے, کیونکہ وہ فائزہ جون سی تھی, وہ ہر فراڈ, ہر کرپشن, وہ لواری سے شالمی سے بچے پکڑ کے ادھر جمع کرا دیتی تھی کہ یہ دبئی سے کیمل رائڈ والے بچے ہیں, اور ٹکا کے پیسے بناتی تھی. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر اسپتال تو ایک بزنس اینٹی ہے بہت بڑی. ارم مجھے کہتی کہ تو نے بہت اچھا کیا, بہت فراڈ ہے یہ. تو میں نے کہا تو مجھے پتا ہے اس کا, یہ اس نے تو مجھے تنگ کیا ہوا ہے تحریک استحقاق اور کیا ہے. وہ دن آج کا دن اگر مجھے ارم بخاری نے بتایا. آج میں نے ارم بخاری کا وہ پیج دیکھا ٹویٹر کا, پروفائل میں لکھ رہی ہیں کہ بریکنگ شیٹرنگ دا گلاس سیلنگ, بریکنگ دا اسٹیٹس کو. میں نے ایک ٹیسٹ کیس ارم بخاری کو دیا ہے. دس ویلاگ وڈ ڈیفینیٹلی گو ٹو ارم بخاری, دی ایڈیشنل چیف سیکرٹری. اس کو میں نے کہا ہے 1 سال پہلے ڈپٹی کمشنر نے اس کیس میں اینٹی کرپشن کے پرچے کے لیے کہا ہے, یہ پرچہ کیوں نہیں ہو سکا؟ میڈم کر, اب شٹر کر, یہ گلاس جون سے ہے, اب اس سٹیٹس کو بریک کر. سارا گند ان منافق بیوروکریٹس کا ہے. خدا کی قسم, میکرون جیسا پاکستان میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آئے, ان کو سرے سے مٹا دیا جائے, ان سب کو اٹھا کے بخیرہ عرب میں پھینک دیا جائے, کسی کی پرواہ نہ کی جائے. یہ دوغلے منافق, میں دیکھوں گا نا اب میری اس اپیل کا, میں نے عمران خان کو بھی یہ ٹیگ کیا ہے, میں نے اینٹی کرپشن کے وہ گوہرے نایاب کو بھی یہ کیا ہے. بدماش ہیں, غنڈے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ گند بدماشی انہوں نے کی. اور پھر اگر سیاستدان ان کی بیوی دوڑا لے, کسی کرپٹ بیوروکریٹ کی بیوی دوڑا لے, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے یہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.